وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد، ولفظه اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقع ماء. الملاء الحديث الأول يدل على وجوب الاستنزاه من البول والحذر من النجاسة، والغائط من باب أولى، قوله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا یا رب العالمین. معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، سابقہ درس میں موضوع تھا کہ اس برتن میں اگر کتا منہ ڈالے اور پھر چاٹے یا پیے تو کس طرح اس کو پاک کیا جائے، اور اس حدیث کا ترجمہ، پھر راوی جو حدیث ہیں ان کے بارے میں بیان کیا گیا کہ ان کا ترجمہ یہ پہلے ہی حدیث میں گزر چکا، پھر ایسے حدیث کے بارے میں اس کی تخریج، پھر ایسے ہی حدیث میں جو اہم الفاظ ہیں اس کی وضاحت، پھر حدیث میں جو احکام مستنبط ہیں، فقہی مسائل ہیں، اس میں سے دو فائدے یا دو فقہی مسائل بیان کیے گئے، ابھی اور باقی ہیں، وہ آج انشاءاللہ مکمل کروں گا، لیکن اس لیے آسانی ہو سمجھنے میں تو ایک مرتبہ وہ حدیث کا ترجمہ ایک مرتبہ وہ دہرانا ضروری ہے. تو آپ بھی یہ ترجمہ پر غور و فکر کریں، کتاب میں دیکھیں یا ایسے ہی بورڈ پہ وہ حدیث ہے ترجمہ کے ساتھ اس کو دیکھیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. تو عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب اخرجہ مسلم. تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال دے اور اپنے زبان کو ہلائے پیے تو اسے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے 7 مرتبہ دھوئے. پہلی مرتبہ اسے مٹی سے صاف کیا جائے. وفی لفظ لہ، یعنی امام مسلم کی ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں فَلْيُرِقْهُ، اس برتن میں جو کچھ ہے اڈیل یعنی پلٹ دے. وَلِلتِّرْمِذِي أُخْرَاهُنَّ أَوْلَاهُنَّ بِالتُّرَاب، ترمذی کے الفاظ یہ ہیں پہلی یا آخری مرتبہ مٹی کے ساتھ صاف کیا جائے. دو فائدے بیان کیے گئے تھے. پہلا فائدہ کیا تھا کہ کتا نجس ہے اور اس کی نجاست غلیظ ہے، یعنی بہت ہی عام نجاست سے اس کے اندر مزید کیا کہیے غلاظت ہے اور شدید قسم کی نجاست ہے، اسی لیے 7 مرتبہ دھلنے کا پانی سے حکم دیا گیا اور 1 مرتبہ کیا مٹی سے. تو اس طرح وہ نجس ہے، اس کا لعاب نجس ہے، ایسے ہی پیشاب اور اس کا پسینہ، اس کا خون، اور یہ پہلا فائدہ تھا. دوسرا فائدہ پھر یہ ذکر کیا گیا کہ جس برتن میں کتا اپنا منہ ڈالے اور پھر پیے یا چاٹے تو اس کو کتنی مرتبہ دھلنا چاہیے؟ 7 مرتبہ، پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ، اور ایک روایت ہے کہ 8 مرتبہ. وہ کس کی حدیث ہے؟ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس کی روایت امام مسلم نے کی ہے، اس میں 8 مرتبہ اس کی وضاحت کی گئی. اب تیسرا بھائی اور محترم ساتھیوں جو فائدہ ہے یا فقہی مسئلہ ہے یا حکم ہے تو یہ ہے کہ سوال کر کے اس میں داخل ہو رہا ہوں سمجھانے کے لیے. کیا کتے کی نجاست خاص ہے
کہ جب وہ منہ ڈال کر اپنی زبان سے چاٹے یا ہلائے پانی میں، یا مان لے دودھ ہے یا سالن ہے، یا اس کی نجاست عام ہے باقی اور اس کے جسم سے بھی وہی حکم ہے، بمعنی اور واضح کر رہا ہوں، اگر اپنا اس نے پیر ڈال دیا، اپنا پیر ڈال دیا، یا ایسے ہی اگر اس نے برتن میں پیشاب کر دیا، تو کیا یہی حکم ہے کہ 7 مرتبہ دھلا جائے، 1 مرتبہ مٹی سے، یا یہ حکم خاص ہے اگر اس نے اپنی زبان کو استعمال کیا؟ کیا رائے ہے؟ پیر بھی اگر اس نے برتن میں ڈال دیا کتے نے تو وہ 7 مرتبہ دھلنا ہوگا، 1 مرتبہ مٹی سے؟ آئے متفق ہیں آپ لوگ؟ اچھا، لیکن کچھ بھائی کر رہے ہیں، اچھا بہرحال اب یہ سمجھ گیا، اب یہ واضح کر رہا ہوں بھائی اور محترم ساتھیوں۔ پہلا قول یہ ہے اہل علم کا، اور یہی اکثر اہل علم کا قول ہے، کہ اس کا پورا بدن نجس ہے، اور جو حدیث میں آیا ہے یعنی اپنا منہ اگر ڈال کے چاٹے، اپنی زبان سے پیے، تو یہ حکم اغلبی ہے، اس لیے غالباً کتا بھائیوں کسی کے برتن میں آ کے پیشاب یا پیر ہاتھ نہیں ڈالتا ہے، چاٹنے کے لیے آتا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا، جو حکم اغلبی ہے، جو اکثر ہے، لیکن باقی بھی اگر پیر ڈال دیا پیشاب تب بھی وہی حکم ہے، یہ دلیل ہے، اور یہی قول جمہور ہے، جمہور سے مراد یعنی اکثر اہل علم۔ امام شافعی رحمہ اللہ بھی ان کا بھی یہی قول ہے، یہ کہتے ہیں جمیع اعضاء الکلب یده او ذنبه او رجله او ای عضو اذا وقع في الاناء غسل 7 مرات بعد احراق ما فيه، کہ کتے کا پورا اعضاء ہاتھ ہو یا دم ہو یا پیر ہو یا کوئی بھی اس کے جسم کا حصہ ہو، اگر کسی برتن میں واقع ہو رہا ہے تو 7 مرتبہ دھلا جائے، اور سب سے پہلے تو اس میں جو کچھ ہے اڈیل دیا جائے اور اس کو پھینک دیا جائے۔ کیا رائے بھائیو؟ خلاص یہی صحیح ہے؟ اچھا دوسرا قول، اور بھائیو جہاں اختلاف قوی ہوتا ہے تبھی بیان کیا جاتا ہے، جہاں معمولی اختلاف ہوتا ہے اس کو درگزر کیا جاتا ہے۔ امام مالک اور ایسے ہی الظاہریہ کا یہ قول ہے کہ 7 مرتبہ دھلنا اور 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ، یہ اگر منہ ڈال رہا ہے اور زبان سے چاٹ رہا ہے، زبان سے پی رہا ہے تب۔ اگر اس کے علاوہ پیشاب بھی اگر کر دیا برتن میں اور اس کا خون پڑ جائے یا پسینہ، تو یہ اور نجاستوں کی طرح ہے، اور نجاستوں کو کس طرح کیا جاتا ہے، کس طرح سے بھائیو؟ اگر 1 مرتبہ میں پانی سے صاف ہو گیا خلاص، 1 سے نہیں 2 3، المهم اس کا کوئی حد نہیں ہے، لیکن کتے کی نجاست کے لیے 7 کا ہونا ضروری ہے، یعنی الوغ کے لیے اگر وہ منہ ڈال رہا ہے تو یہ کہہ رہے نہیں اور نجاستوں کی طرح ہے، جب تک صاف نہ ہو جائے، 1 مرتبہ میں ہو جائے، 2 مرتبہ میں ہو جائے، 3 مرتبہ ہو جائے۔ کیا رہا ہے بھائیو؟ قول صحیح ہے؟ اچھا دلیل پر غور و فکر کریں، صحیح امام بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 174، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہتے ہیں كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، کہ کتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں پیشاب کرتے تھے، آتے تھے جاتے تھے مسجد میں، اور پھر اس جگہ پر پانی نہیں مارتے تھے، یا پانی کا چھیٹا یا چھیٹ یا پانی نہیں مارتے تھے۔ اس سے کیا واضح ہوا کہ اس کی نجاست جب برتن میں نہیں منہ ڈالنا، زبان یعنی مین اصل یعنی کہہ رہے ہیں مسئلہ کیا ہے، لعاب میں ہے، تو اگر ہاتھ پیر ڈالنا پیشاب کر رہا تو نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے، دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی دروازے نہیں تھے، وہ بیچ بیچ میں آ جاتے تھے، آتے تھے، نکلتے تھے، پیشاب بھی کر دیتے تھے، اور پھر اس پر مٹی، اس پر پانی نہیں مارا جاتا تھا، تو اس سے واضح ہوا کہ عام نجاستوں کی طرح ہے۔ اب کیا رہا ہے بھائیو؟ دیکھیں دلیل سننے کے بعد دیکھیے فرق آ جاتا ہے، کبھی کبھی ہم عقلی اعتبار سے کہتے ہیں ارے یہ کون سی بات ہے، وہ کتا ہے چاہے ہاتھ ڈالے پیر ڈالے پیشاب تو اور زیادہ ڈینجر ہے، لیکن یہ حدیث ہے تو بھائی اسی لیے شریعت کے مسئلے بھائیو ہم صرف عقل سے نہیں سمجھ سکتے، الاصل قرآن و سنت ہے، پھر لا شک عقل کی بھی اہمیت ہے اور قیاس کی بھی ضرورت پڑتی، لیکن الاصل کتاب اور سنت ہے۔ النووی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَهَذَا مُتَّجِهٌ وَهُوَ قَوِيٌّ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيلِ، کہ یہ بات ممکن ہے اور دلیل کے اعتبار سے قوی ہے۔ بہرحال بھائیو اس لیے بات لمبی نہ ہو، لا شک زیادہ احتیاط اور بہتر ہے مذہب اہل جمہور،
جو اہل جمہور ہے، جس سے امام شافعی نے کہا یہ زیادہ احتیاط ہے، زیادہ بہتر ہے کہ ہمیں 7 مرتبہ دھل لینا چاہیے۔ ایک مرتبہ مٹی سے پیشاب کر رہا یا ہاتھ پیر ڈالا یا اس کا خون پڑ جائے یا ایسے ہی مان لیں پسینہ یا اس سے بھی پاخانہ، تو بدرجہ اولا اس طرح بھائیوں ہمیں یہ کر لینا چاہیے، یہ زیادہ احتیاط۔ اگر کوئی دوسرا قول لے رہا تو اس کی بھی دلیل قوی ہے بھائیوں، تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہی کہا جاتا ہے بھائیوں کہ بہت سے مسئلے مسائل میں گنجائش ہونی چاہیے اختلاف کا۔ آپ نے کہی یہی صحیح ہے باقی باطل ہے، نہیں، ہاں آپ یہ کہہ سکتے واللہ زیادہ راجح، زیادہ صحیح لگ رہا، دلیل کے اعتبار سے صحیح لگ رہا ہے، معنی کے اعتبار سے، دلیل کے بعد عقلی بھی اعتبار سے، اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن دوسرے کو کہتے بالکل غلط ہے، یہ بہت ہی بھائیوں یہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور ایک اہم وجہ ہے آپس مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے کے کہ فروعی مسئلے میں بھی کافی طول دے کر بھائیوں ایک دوسرے کو یعنی سمجھتے ہیں وہ گمراہ ہے اور سنت کی مخالفت کر رہا ہے، جبکہ وہ سنت کی مخالفت نہیں کر رہا، اس کے پاس بھی دلیل ہے، دوسری دلیل ہے۔ آپ کے نزدیک یہ مرجوح ہے لیکن نہیں، اس کے بھی بہت سے اہل علم نے کہا ہے، ان کے نزدیک وہ راجح ہے، تو یہ بہت ہی ضروری ہے بھائیوں۔ بہرحال اب اس کے بعد چوتھا فائدہ ذکر کر رہا ہوں، یا چوتھا حکم اس حدیث سے جو مستنبط ہے وہ یہ ہے کہ لازمی، یا سوال کر کے کر رہا ہوں اس لیے سمجھنے میں آسان ہو، کیا بھائیوں مٹی استعمال کرنا ایک مرتبہ یہ ضروری ہے، یا اس کی جگہ پر اگر مان لیں کیمیکل اور ایسے آج بہت قسم کے بھائیوں صابن اور بہت سے جراثیم کو ایک دم ختم کرنے والے بہت سے چیزیں ہیں، وسائل ہیں، تو کیا اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اگر اس سے بھی اس کی نجاست ختم ہو جا رہی ہے، یا مٹی کا ہونا ضروری ہے؟ اچھا، مٹی کا ہونا ضروری، کیوں آپ کہہ رہے ہیں مٹی کا ضروری ہے؟ حدیث میں آئے واضح۔ ہاں، اور آپ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں، مٹی غالباً کہاں نہیں ہوتی مٹی، یار آپ بتائیں کہاں، اگر ہوائی جہاز میں ہے اب تو صحیح ہو سکتا ہے مٹی آپ کو نہیں ملے، ورنہ مٹی نہیں۔ ہاں اچھا، ہاں لیکن اگر اب موجود ہے اور وہی جب نتیجہ ایک ہے تو اس میں استعمال کرنے میں کیا حرج ہے، یہ بھی معقول ہے۔ بہرحال بھائیو اب سنیں، پہلا قول یہ ہے اور یہی شافعیہ اور حنابلہ کا قول ہے کہ ضروری ہے مٹی کا استعمال کرنا۔ اس لیے دلیل کیا؟ حدیث میں اولاہن بالتراب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ تراب یا مثلا اس وقت جو استعمال کرتے تھے اشنان یا اور جو صابن کی جگہ صفائی ستھرائی کے لیے، نہیں، تو یہ قوی ہے دلیل کے اعتبار سے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، مٹی کی جگہ پر کوئی بھی چیز استعمال کر رہا ہے جس سے نجاست زائل ہو جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اس لیے مقصد ہے نجاست زائل ہونا، مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مٹی ہی سے زائل کریں، اس لیے کہ بھائیو نجاست کو زائل کرنے کے لیے نجاست زائل کرنا یہ بدعتی ہی عبادت ہے؟ نہیں، عبادت نہیں ہے۔ تو اگر نجاست، کوئی بھی نجاست چھوڑیں آپ کتے کو، کوئی بھی، اگر بارش ایک جگہ نجاست تھی، بارش نازل ہو گئی اور صاف ہو گیا تو کیا ضروری نہیں آپ ہی جا کر وہ صفائی کا، نہیں، حکم ہو گیا ہے۔ تو نجاست کو زائل کرنے کے لیے یہ یعنی نیت کا اشتراط ہونا نیت کا شرط نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے، مقصد ہے نجاست زائل ہو جائے، کس طرح بھی زائل ہو جائے، آپ نے زائل کیا یا قدرتی اعتبار سے زائل ہو گیا یا کسی بچے نے قصداً غیر قصداً زائل کر دیا تو وہ نتیجہ ایک ہو گیا، خلاص نجاست زائل ہو گئی اور اس طرح وہ چیز پاک ہو گئی۔ تو کہتے ہیں مقصد نجاست زائل کرنا، اور کسی بھی چیز سے اگر اس کو زائل کر دیا گیا تو وہ درست ہے، یہ کئی اہل علم نے کہا بھائیو، لیکن خلاصہ کلام بہتر اور افضل کیا ہے کہ مٹی آپ استعمال کریں۔ حدیث میں جب آ گیا تو بھائیو لا شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو ہمیشہ مقدم کریں، جو نص ہے کسی مسئلے میں تو اس کو مقدم کریں، تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا اولاہن بالتراب، کہ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس نص کو، اس لفظ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو عقلی اعتبار سے رد نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں حکم، پانچواں مسئلہ یہ ہے، اور یہ سابقہ درس میں اس کی وضاحت کی گئی تھی، مزید وضاحت کر رہا ہوں۔ مسلم کی روایت میں کیا آتا ہے؟ اولاہن بالتراب، ہے کہ نہیں؟ پہلے مرتبہ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ کی حدیث میں، جس کی روایت امام مسلم نے کی، ادھر ابن حجر نے نہیں روایت کی ہے، ادھر نہیں نقل کیا ہے،
تو اس میں کیا ہے وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَ بِالتُّرَابِ، 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ۔ ترمذی کے الفاظ کیا ہیں؟ اولاہن او اخراہن، پہلی مرتبہ یا آخری، اور یہاں کہا گیا کہ شک ہے، لیکن ایک یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اختیار ہے، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ آپ کی مرضی۔ دار قطنی میں ایسے ہی ہے احداہن، ایک مرتبہ، یعنی جبھی بھی کبھی بھی ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، ایک لے آپ کی مرضی۔ طحاوی میں اولاہا او السابعہ بالتراب، پہلا یا ساتواں مٹی کے ساتھ، پہلا یا ساتواں۔ تو بھائیو اس طرح کیا رائے ہے؟ اس کا معنی مطلب اب کیا نتیجہ آ رہا ہے کہ آدمی آزاد ہے، پہلی مرتبہ کرے، بیچ میں کرے، آخری میں کرے، یا کچھ اس میں سے کوئی الفاظ زیادہ مقدم ہے، زیادہ راجح اس کو مقدم کرنا چاہیے؟ ہاں، اولاہن بالتراب، خلاصہ کلام بھائی اس میں لمبی بحث ہے، خلاصہ کلام اولاہن بالتراب، یہ مسلم کی روایت ہے، یہ زیادہ راجح ہے، اور اس طرح یہ لفظ اور الفاظ جو ہے اس پر مقدم ہے۔ اس کو بھی اہل علم کہتے ہیں ترجیح کرنا، کبھی کبھی کئی الفاظ آگے آپس میں تعارض دکھ رہے ہیں، آپس میں باتیں ٹکرا رہی ہیں، یہ کون سی بات؟ اولاہن آخرہن آ رہا، کہیں آ رہا اولاہن اخراہن، ایک مرتبہ 8ویں مرتبہ، نہیں تو یہاں زیادہ راجح یہ ہے، یعنی ایک ترجیح، جب تعارض ہو جاتا ہے تو کیا؟ تو ترجیح کی جاتی ہے کہ اس میں سے زیادہ صحیح کیا ہے، تو زیادہ صحیح کیا ہے؟ اولاہن بالتراب۔ اب کچھ اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کیوں اولاہن یہ زیادہ راجح ہے۔ تو اس طرح اس لیے کہ بھائیو اس کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اور ان سے ابن سیرین نے کی ہے، اور ایسے ہی ابن سیرین سے پھر روایت کرتے ہیں 3 لوگ، ہشام بن حسان، حبیب بن الشہید، ایوب السختیانی، اور امام مسلم نے یہ روایت کی ہے ہشام بن حسان سے، جو ابن سیرین سے، جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کر رہے ہیں، 3 اعتبار سے۔ نمبر 1 اس لیے اس کے روات زیادہ ہیں، ان کی تعداد۔ نمبر 2 اس لیے امام مسلم نے روایت کی، اور امام مسلم کی روایت اور مثلا ترمذی یا الدارقطنی یا الطحاوی پر مقدم ہے۔ نمبر 3 معنی کے اعتبار سے بھائیو، دیکھیے عقل کی بھی اہمیت، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، لیکن نصوص پہلے ہے پھر عقل۔ تو اگر مان لیں نصوص میں تساوی آ جائے تو عقل کا اگر آپ ترجیح کر رہے ہیں، کسی ایک لفظ کو ترجیح کر رہے ہیں اس لیے برابر ہیں عقلی اعتبار سے، تو ایک طرح یہ بھی ایک دلیل، اس کی ایک قوت ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے کہ اس لیے کہ آپ جب شروع میں مٹی استعمال کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ جب پانی 7 مرتبہ میں ایک دم صاف ہو جائے گا، لیکن اگر آپ 7ویں مرتبہ مٹی استعمال کریں گے تو آپ کو 1 مرتبہ اور بڑھانا پڑے گا، بلکہ ممکن ہے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ۔ تو معنی کے اعتبار سے بھائیو پہلے اولاہن بالتراب یہ زیادہ راجح ہے۔ ہو سکتا ہے ادھر اب سوال ہے مٹی کس طرح استعمال کیا جائے؟ ہاں حیدر بھائی، مٹی کس طرح استعمال کیا جائے، کیا رائے ہے؟ چلیے اولاہن یہ راجح ہے، اب کس طرح استعمال کیا جائے؟ یعنی مٹی کو صابن کی طرح اس طرح پھر مکس کیا جائے برتن میں لیپ کے اس پہ۔ چلیے بہرحال اس کے 3 شکلیں ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ پہلی ممکن ہے آپ شروع میں پہلے مرتبہ کو اس میں آپ نہیں جوڑیں، پانی سے آپ دھل دیں، پھر اس کے اوپر مٹی ادھر ڈال دیں، آپ اس برتن میں ڈال دیے پوری جگہ پر، پھر تو خلاص مٹی پہنچ گیا، اور اس کے بعد اگر ایک مرتبہ کوئی الگ سے آپ کوئی کپڑا لائے اس سے آپ صاف کر دیے۔ یا نمبر 2 آپ شروع میں برتن میں مٹی کو آپ ڈال دیے اچھی طرح، پھر پانی آپ اس پہ ڈالنے ہیں، تو مقصد وہ مخلوط ہو گیا وہ برتن مٹی سے۔ یا ایسے ہی الگ سے آپ نے ایک پانی لایا، اس میں مٹی کو آپ نے گھول دیا، پھر اس کو اس برتن میں ڈال رہے ہیں اور اس کو صاف کر رہے ہیں، تو یہ ہے۔ تو المہم مقصد ہے مٹی استعمال کرنا، اس کی کئی بھی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ بھائی اور محترم ساتھیو، اس کے بعد اب فائدہ نمبر 6 یا فقہی مسئلہ نمبر 6 جو مستنبط ہے اس حدیث سے، وہ یہ ہے کہ مسلم کی اس روایت سے فَلْيُرِقْهُ، اور اس میں واضح کیا گیا، اس میں بہت ہی لمبا کلام ہے، اور صحیح جو مسئلہ ہے کہ یہ روایت فَلْيُرِقْهُ شاذ ہے، اس لیے علی بن مسہر جو الاعمش سے روایت کرتے ہیں انہی نے بس یہ لفظ انہوں نے ذکر کیا، ان کے علاوہ اور جو 9 روایت کر رہے ہیں الاعمش سے انہوں نے فَلْيُرِقْهُ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ تو اس لفظ کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس سے کیا نتیجہ ملتا ہے کہ واجب ہے
کہ آپ برتن کو دھلنے سے پہلے جس برتن میں مان لیں سالن ہے، پانی ہے، دودھ ہے، شربت ہے، اس کو کیا آپ اڈیل دیں، پلٹ دیں، پھر اس کے بعد آپ پھر اس طرح صفائی شروع کریں اور مٹی کا استعمال کریں۔ سند کے اعتبار سے اس میں کلام ہے کہ نہیں، لیکن بھائیو معنی کے اعتبار سے عقلی اعتبار سے یہ بات معقول ہے اور صحیح ہے، تو اس طرح ہمیں کرنا چاہیے کہ برتن آپ دھلنے سے پہلے آپ اس کو اڈیل دیں۔ اگرچہ سند کے اعتبار سے وہ لفظ فَلْيُرِقْهُ ثابت نہیں ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بھائیو اس کا ہونا ضروری ہے مکمل طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے لیے۔ ساتواں مسئلہ یہ ہے، اور یہ جب الفاظ کی تشریح کر رہا تھا سابقہ درس میں تو اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ اذا ولغ الکلب، کہ جب کتا یا طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب، الکلب میں ال جو ہے وہ کیا ہے، عربی میں کہتے ہیں الاستغراق یعنی تمام قسم کے کتے داخل ہو گئے اس میں، استغراق تمام کتے اس میں داخل ہو گئے۔ یہ نہیں ہے کہ ال خاص ہے اور اس سے کچھ مستثنی نہیں، بڑے چھوٹے کوئی بھی کلر ہو، کوئی بھی رنگ ہو، بلکہ اگر وہ کتے بھی ہیں جو اجازت ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کو پال سکتے ہیں، جیسے کہ شکار کے لیے، حراست کے لیے، ایسے ہی چرانے کے لیے، تو کیا یہ بھی داخل ہے یا یہ تینوں کے لیے کوئی مشکل نہیں؟ سب داخل ہیں۔ اس لیے حدیث میں الاستغراق، کچھ اہل علم نے اجتہاد کیا مالکیہ نے کہ نہیں، جب یہ تین قسم کے یہ کتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی جوٹھا یا جس برتن میں زبان ڈالیں یا ہلائیں یا پئیں تو وہ اس طرح، بہرحال لیکن حدیث کے اعتبار سے بھائیوں کیا تمام کتے اس میں داخل ہیں۔ کوئی بھی کتا برتن میں منہ ڈالا، چاٹا، پیا تو وہ اس طرح آپ کو 7 مرتبہ دھلنا ہوگا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا فرق بین الکلب المأذون فی اقتنائه وغیرہ ولا بین کلب البدوی او الحضری لعموم اللفظ، کہ کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی قسم کے کتے میں، چاہے ان کتوں کی جس کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ ان کو پال سکتے ہیں، نہ ایسے ہی بدو جو بادیہ میں رہتا ہے اس کے کتے یا جو حضر میں رہ رہا ہے اس کے کتے میں، اس لیے لفظ عام ہے۔ بہرحال شکار کرنے والے کتوں کا یہ الگ بحث ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ جب شکار کر رہا تو اس جگہ کا کیا حال ہوگا، کیا ادھر بھی دھلنا ہوگا یا وہ ضرورت کے تحت مستثنی ہوا، الگ ہے بھائیو۔ اس لیے کہ تفصیل میں اگر جائیں گے تو علم بتایا کہ ایک سمندر ہے، تو ہمیں آہستہ آہستہ علم سیکھنا چاہیے کہ ساتھ پورا لینے کی کوشش کریں گے تو پورا ضائع ہو جائے گا۔ تو اس طرح فائدہ نمبر 8 میں منتقل ہم ہو رہے ہیں، یا حکم نمبر 8 کیا رائے ہے بھائیو؟ اس طرح کتے کو کھانا کیا رائے ہے، جائز ہے یا حرام ہے؟ حرام ہے۔ اس کی دلیل کیا؟ جب اتنی نجاست اس کے اندر ہے کہ 7 مرتبہ دھلو، 1 مرتبہ مٹی سے، تو لا شک بدرجہ اولا کہ وہ چیز نجس ہے اور اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ شاید آپ تعجب کریں گے، کچھ اہل علم نے کہا مکروہ ہے۔ ہاں اب مکروہ یعنی آپ تعجب، بہرحال اقوال ہے لیکن صحیح جو ہے، اور اس کے اور بھی دلیلیں ہیں کہ وہ حرام ہے کھانا، اور یہ اکبر دلیل یہ حدیث ہے۔ لیکن آپ تعجب نہیں کریں، یہی کہا یہ مجلس علم ہے، اس میں کچھ چیزیں تعجب آپ نہیں کریں، کچھ لوگوں نے کہا ایسا۔ فائدہ نمبر 9 یا 9 جو حکم مستنبط ہے اس حدیث سے وہ یہ ہے، کیا رائے ہے بھائیو؟ خنزیر کو، بات پوری ہو جائے تب سوالات کریں۔ فائدہ نمبر 9 یا 9 جو حکم مستنبط ہے اس حدیث سے وہ ہے، کیا خنزیر کو کتے پر قیاس کر سکتے ہیں؟ اور اس طرح اگر خنزیر وہ آ کر اس نے چاٹا کسی برتن میں تو اس کا بھی یہی کیفیت 7 مرتبہ مٹی سے ہونی چاہیے، یا حدیث میں صرف الکلب کا لفظ آیا تو الخنزیر کی نجاست جس طرح عام نجاست ہے؟ کیا رائے ہے؟
ہو سکتا ہے ادھر ایک سوال آئے یہ مسئلہ کیوں چھیڑا ہی جا رہا ہے جب ادھر الکتے کہے کا ذکر آیا. اس لیے بھائیوں وہ بھی شریک ہے غلاظت میں، اس لیے اہل علم ذکر کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے اس کا بھی ادھر ذکر آنا. تو بہرحال پہلا قول یہ ہے کہ خنزیر بھی اس لیے کہ نجس ہے بلکہ غلیظ قسم، اس کی نجاست غلیظ ہے، اور آپ جانتے ہوں گے کہ سب سے زیادہ غلاظت والی نجاست ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتا ہے. یعنی نہایت ہی اس کے اندر نجاست اور غلاظت بھری ہوئی ہے، اور اس کا گوشت میں تو کتنے نقصانات اور جراثیم اور پریشانیوں الگ ایک موضوع ہے. تو یہ پہلا قول ہے کہ اس کو بھی قیاس کیا جائے کتے پر. تو وہ بھی اگر اس نے چاٹا، کھایا، پیا تو 7 مرتبہ اس برتن کو دھلا جائے، پہلی مرتبہ مٹی سے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، عبادات یا احکام الاصل ہم اس پر قیاس نہیں کریں گے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر کتے کا بس ذکر کیا، کتے کے علاوہ کسی اور کا ذکر نہیں کیا. خنزیر قرآن میں موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں واضح طور پہ آپ نے اس کو کتے سے آپ نے نہیں جوڑا. تو اس طرح اس کے لیے ہم قیاس نہیں کر سکتے، اس کی نجاست اور جو نجاسات ہے اسی طرح. اب یہ آخری فائدہ ہے اس سے ملتا جلتا، اور نجاسات کس طرح صاف کیے جائیں. شرح میں اس بات کی وضاحت ہوگی، لیکن ایک مرتبہ اور واضح کر رہے ہیں. کتے کی نجاست کے لیے اس طرح کہ 7 مرتبہ، ایک مرتبہ مٹی سے. خنزیر کا بھی جو صحیح مسئلہ ہے کہ نہیں، حدیث میں نہیں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتے سے نہیں جوڑا کہ 7 مرتبہ، ایک مرتبہ مٹی سے، تو اس کی نجاست عام نجاسات کی طرح ہوں گی. تو عام نجاسات کو کس طرح زائل کیا جائے بھائیو؟ کتنی مرتبہ؟ جتنے میں صاف ہو جائے. ہاں، تو اور نجاسات بھائیو پانی سے صاف کرے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، جتنے میں صاف ہو جائے، جتنے میں وہ نجاست زائل ہو جائے. اس طرح بھائی اور محترم ساتھیو، اس حدیث کا موضوع مکمل ہو چکا. اس کے بعد حدیث نمبر 9 ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلے عربی میں نص پڑھتے ہیں، یا اس کا یہ جو موضوع ہے یہ واضح کرتا ہوں. موضوع یہ ہے بلی کا جوٹھا پلید نہیں ہے، بلی کا جوٹھا نجس نہیں ہے. حدیث نمبر 9 عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرہ انہا لیست بنجس. ہاں بھائیو، کیا پڑھیے ایک مرتبہ، کوئی پڑھے انہا لیست، پڑھیں انہا لیست. ہاں بنجس، جیم پہ فتحہ ہے، یہ ضروری ہے، آئے گا بھی. انہا لیست بنجس، بنجس نہیں ہے، بنجس. انما ہی من الطوافین علیکم اخرجہ الاربعہ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ. ترجمہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے متعلق ارشاد فرمایا وہ نجس نہیں ہے، بلی نجس نہیں ہے یا نجس نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے گھروں میں ہر وقت آمد رکھنے والا جانور ہے. کیونکہ وہ تمہارے گھروں میں ہر وقت آنے جانے والا، گھسنے داخل ہونے والا، خارج ہونے والا، ہر وقت آمد رکھنے والا جانور ہے. اسے چاروں نے روایت کیا ہے، اور ترمذی اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح قرار دیا. چاروں نے روایت کیا ہے، مراد کیا ہے چاروں سے؟ ہاں، بخاری اور مسلم کے علاوہ باقی کتب ستہ. تو اس طرح روایت کی ہے اس حدیث کو بھائیو ابو داؤد نے، الترمذی نے، النسائی نے، ابن ماجہ نے. ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن پیج نمبر 22 حدیث نمبر 75 کتاب الطہارہ باب سؤر الحرہ، والترمذی اپنی کتاب السنن میں یا الجامع میں پیج نمبر 25 حدیث نمبر 92 کتاب الطہارہ باب ما جاء فی سؤر الحرہ، والنسائی فی سننہ پیج نمبر 8 حدیث نمبر 68 کتاب الطہارہ باب سؤر الحرہ. سب کا وہی باب اور وہی کتاب، وہی سیم باب. ایسے ہی پیج نمبر 46 میں حدیث نمبر 341 کتاب المیاہ باب سؤر الحرہ. تو اس طرح نسائی رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو 2 مرتبہ تذکرہ کیا، 2 مرتبہ انہوں نے روایت کی، 1 مرتبہ کتاب الطہارہ میں اور 1 مرتبہ کتاب المیاہ میں. اس طرح ابن ماجہ نے بھی اپنی کتاب السنن میں پیج نمبر 55 حدیث نمبر 367 367 کتاب الطہارہ باب الوضوء
یا باب الوضوء بسؤر الحرة والرخصة فی ذلک. ایسے ابن خزیمہ نے بھی روایت کی ہے، ابن حبان نے بھی اپنی کتاب الصحیح میں، الحاکم نے المستدرک میں، ان کے علاوہ بھی اور محدثین نے سبھی اس طریق سے، اس اسناد سے روایت کرتے ہیں. امام مالک ابن انس، امام مالک معروف ہے. کون ہے امام مالک؟ جو چاروں اماموں میں ان کا نام شمار ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک. تو امام مالک سب روایت کرتے ہیں امام مالک سے. جو روایت کرتے ہیں اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ الانصاری، جو روایت کرتے ہیں حمیدہ بنت عبید ابن رفاعہ، جو روایت کرتی ہیں اپنی خالہ کبشہ بنت کعب ابن مالک سے، جو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی بہو تھی، یعنی ان کے بیٹے عبداللہ کی بیوی تھی. ان ابا قتادہ دخل. دیکھیے ابن حجر رحمہ اللہ نے مختصر یہ حدیث بیان کیا ہے، جبکہ اس حدیث کا سبب ہے. جب یہ پوری حدیث بیان کریں گے تو واضح ہوتا ہے. وہ سبب بیان کرتا ہوں یہ نص ذکر کرنے کے بعد. ان ابا قتادہ دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرعاني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، پھر یہ حدیث انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم، اور ابو داود میں، النسائی میں وہ الطوافات. ادھر الطوافین علیکم بس ذکر کیے ہیں ابن حجر، ہے کہ نہیں؟ جبکہ ابو داود میں اور نسائی میں ہے وہ الطوافات کا اضافہ ہے. ایسے ہی الترمذی ابن ماجہ میں ہے انہا من الطوافین علیکم او الطوافات. بہرحال یہ قصہ، یہ جو سبب حدیث ہے یہ بیان کر رہا ہوں. کبشہ بنت کعب ابن مالک جو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں، اور وہ ابو قتادہ کی کیا ہیں؟ بہو ہیں. ابو قتادہ کے لڑکے عبداللہ کی بیوی کہتی ہیں ایک مرتبہ ابو قتادہ گھر میں داخل ہوئے تو میں نے ان کے لیے وضو کا پانی یعنی مہیا کیا، تیار کیا. تو ایک بلی آ گئی اور پینے لگی. تو کیا کیا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے؟ اس برتن کو انہوں نے جھکا دیا، گویا آسان کرنے لگے، اس لیے وہ آرام سے پی لے. یہاں تک کہ اس نے پانی پی لیا، یعنی مکمل جی بھر کے وہ بلی نے پانی پی لیا. تو کبشہ کہتی ہیں ان کی بہو کی انہوں نے دیکھا کہ میں بار بار انہیں دیکھ رہی ہوں. تو اس پر انہوں نے کہا ابو قتادہ نے اتعجبین یا ابنۃ اخی، کہ ہماری بھتیجی کیا تم تعجب کر رہی ہو کہ یعنی یہ پانی، جس پانی سے میں وضو کرنے جا رہا ہوں یا اس سے وضو کر رہا ہوں، میں نے بلی کے سامنے کر دیا، بلی نے بھی پی لیا پانی، اور اس کے بعد میں وضو کر رہا ہوں، کیا اس پر تعجب تم کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں. تو اس پر انہوں نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. خلاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی تو مزید گر کرنے کی، مزید اس کی وضاحت کرنے کی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کہ بلی ہی تو ہے، کیا مشکل ہے، پاک ہے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات ہے تو اس سے بہتر، اس سے قوی دلیل نہیں ہو سکتا. تو انہوں نے فوراً یہی کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم والطوافات، کہ وہ نجس نہیں ہے کیونکہ وہ تمہارے گھروں میں ہر وقت آمد رکھنے والا جانور ہے، یا ہر وقت آمد رکھنے والی یہ جانور ہے، ہمیشہ آتی جاتی رہتی، داخل ہوتی رہتی، خارج ہوتی رہتی. خاص پہلے کیسے گھر ہوتے تھے؟ ابھی بھی گاؤں میں بھائیوں کہاں سے آ جاتی نکل جاتی، کہاں تک آپ دودھ پی لیتی ہے، کبھی برتن میں آئے. تو آپ نے کہا کہ یہ نجس نہیں ہے یا نجس نہیں ہے، اور ابھی اس کی وضاحت کروں گا. یہ تو تمہارے گھروں میں ہر وقت آمد رکھنے والا جانور ہے، یعنی خادم کی طرح. خادم بھائیوں جو برابر مستقل خدمت کرتا ہے، وہ کیا کب آتا جاتا رہتا، جو برابر گھر میں رہتا ہے، ہاں کبھی بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ویسے ہی ہے، ویسے ہی یہ بلی بھی ہے. ابو داود اور نسائی کی روایت میں ابھی میں نے کہا من الطوافین علیکم کہا والطوافات،
تو گویا اس طرح طوافین مذکر کے لیے ہے بلی یا بلہ، اور الطوافات بلیوں کے لیے ہے. اور ایسے ہی ترمذی ابن ماجہ میں من الطوافین علیکم او الطوافات، یعنی صیغہ مذکر کے لیے ہے اور مؤنث کے لیے، یعنی یا تو یہ داخل ہونے والے یا تو بلی ہوگی یا بلہ ہوگا، مذکر ہو گیا تو بلی ہوگی. تو من الطوافین علیکم او الطوافات ہے جو ہمیشہ گھر میں داخل اور خارج ہوتے رہتے ہیں خادموں کی طرح. یہ حدیث کا درجہ کیا ہے بھائیو؟ یہ حدیث، ہاں کیا رہا ہے بھائیو، یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں؟ اجتہاد کرنے کے بجائے وہ دیکھ لیں. ابن حجر رحمہ اللہ کی خوبی اس کتاب میں کیا کہ وہ غالباً وہ بیان کرتے ہیں اس کا درجہ. تو کیا کہتے ہیں؟ اخرجہ الاربعہ وصححہ الترمذی وابن خزیمہ، وصححہ الترمذی وابن خزیمہ. تو حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. تو اسے ترمذی نے صحیح قرار دی ہے. اور ترمذی کا قول کہاں موجود ہے؟ ہاں کہاں موجود ہے؟ انہی کی کتاب الجامع میں. اس لیے وہ امام ترمذی حدیث نقل کرنے کے بعد اس پر تعلیق چڑھاتے ہیں صحیح ہے، اور کہتے ہیں اکثر اہل علم نے کہا، اور کبھی کہتے ہیں اس کے اور شواہد ہیں، وہ فی الباب عن عائشہ و ابی ہریرہ و ابی، ایسے بیان کرتے ہیں حدیث کے بعد. تو اس طرح وہ حدیث کی روایت کرنے کے بعد امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا حدیث حسن صحیح. انہوں نے کہا حدیث حسن صحیح ہے. ایسے ہی ابن خزیمہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب صحیح میں انہوں نے اس کو روایت کی ہے. بھائیو ترمذی ابن خزیمہ کے علاوہ ابن حجر کی ایک دوسری کتاب ہے بلوغ المرام کے علاوہ تلخیص الحبیر، اس میں کہتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ صححہ البخاری، البخاری نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، الترمذی نے، العقیلی نے، الدارقطنی نے. اس کے علاوہ ایسے ہی ابن حبان اور حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں روایت کی ہے، اور انہوں کی شرط ہے کہ صحیح حدیثیں بس اپنی کتابوں میں وہ روایت کرتے ہیں. تو اس طرح ان کی شرط کے مطابق یہ حدیثیں صحیح ہیں ان کے نزدیک. بہرحال یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں اتنی باتوں کے بعد بھی. اسے آپ جان لیں علم الحدیث یہ بھی بہت طویل ایک علم ہے، اس کے اندر گہرائیاں ہیں، اس میں بہت اخذ ہے، رد ہیں، تفصیلات ہیں، اقوال ہیں. اشارہ ایک ہے. ابن مندہ نے اعتراض کیا اس حدیث پر، کہتے ہیں کہ نہیں حدیث میں کلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں اس میں جو ام یحییٰ ہیں یعنی حمیدہ، اور ان کی جو خالہ کبشہ ہیں عبداللہ ابن ابی قتادہ کی بیوی، ابو قتادہ کی بہو، یہ دونوں مجہول ہیں ان کا. اور یہ دونوں یہ حدیث کے علاوہ معروف ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی اور حدیثیں روایت کرتی ہیں، اور یہ مجہول ہیں. اور حدیث میں، اور آج سبحان اللہ حدیث الصحیح آئے گا اور اس میں بھی اشارہ آئے گا. حدیث صحیح کی کتنی شرطیں ہیں؟ اس میں ایک شرط عدالت الرواة ہونا چاہیے، راوی عدل ہونا چاہیے. اور جب مجہول ہے تو اس کا معروف ہی نہیں، مجہول ہے، لاپتہ ہے، اس کا حال معلوم ہی نہیں ہے. تو اس طرح حدیث وہ عادل نہیں ہو سکتا، اور عادل نہیں ہے تو حدیث صحیح نہیں ہو سکتی ہے. تو اس طرح انہوں نے یہ اٹھایا یہ اشکال. بہرحال ابن الملقن رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا. اختصاراً یہ ہے کہ حمیدہ جو ہیں انہوں نے کئی حدیثیں روایت کی ہیں، صحیح نہیں ہے کہ ایک ہی حدیث روایت کرتی ہیں، اور حدیثیں وہ روایت کرتی ہیں. اور جہاں تک کبشہ ہیں جو ابو قتادہ کی بہو ہیں، ان کے بارے میں ابن حبان نے کہا یہ ان لہا صحبہ، یہ تو صحابیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور اگر صحابیہ ہیں تو مجہول بھی رہیں مجہولہ رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اختصار کے ساتھ تو خلاصہ کلام یہ حدیث بھائیو صحیح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. اور جنہوں نے اشکال یا اعتراض کیا ہے تو اس کا جواب اہل علم نے دیا. اب بھائی اور محترم ساتھیو، حدیث میں جو الفاظ غریبہ ہے اس کی وضاحت کر رہا ہوں. تو پہلا لفظ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرہ. الحرہ کا کیا معنی ہے؟ بلی. یہ مؤنث ہے الحرہ. اس کا جمع کیا عربی میں؟ حرہ کا جمع تصغیر ہو گیا حریرہ. حرہ کا جمع حرر، حرر یہ جمع ہے، اور مثنیٰ کیا ہوگا؟ حرتان. اچھا مذکر کیا ہے؟ الحرہ سے اگر مذکر بنائے تو کیا ہے؟ حر. حر مذکر حر، تا کو ہٹا دیجئے مذکر ہو گیا. اور اس کا جمع کیا ہے؟ حرارہ. اس کا جمع حران مثنیٰ اور جمع حرارہ، مثل قرد و قردہ. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہا لیست بنجس. یہ جیم پر فتحہ ہے، نجس نہیں ہے. اور یہ غلطی کرتے ہیں کبھی کبھی اچھے بھی
لوگ یا اہل علم سے بھی غلطی اس میں ہو جاتی ہے. انہا لیست بنجس ہے، جیم پر فتحہ، اور ایک نجس ہے بھائیو. اکثر ابھی لفظ آیا نجس کا پہلے، ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے نجس اور نجس میں؟ کیا فرق ہے؟ خاموشی. چلیے، نجس بھائیو ہے جس کا بعینہ جو چیز پلید ہو، نجس ہو. جیسے کیا؟ پیشاب وہ چیز شروع سے آخر پورا وہ کیا؟ نجس ہے. اب اگر کپڑے پہ وہ پیشاب لگ جائے تو کیا کپڑے کو کہیں گے نجس ہے، لیکن وہ پیشاب کیا ہے؟ نجس ہے. ہاں نہیں، کپڑا صاف ہے لیکن اس پہ نجاست لاگ گئی، دھل لیں گے خلاص وہ پاک ہو جائے گا. اور نجس جو جیسے پیشاب تو وہ بذاتہ ہی بعینہ ہی وہ نجس ہے. تو وہ یہ جیم سے عین النجاسہ، یعنی نجاست بذاتہ ہی بعینہ ہی، جس طرح پیشاب پاخانہ وہ بذاتی وہ سب وہ نجس ہے. اور اگر وہ لگ جائے کپڑے پر یا برتن پر یا زمین پر تو وہ زمین، وہ کپڑا، وہ برتن کہیں گے نجس ہو گیا. اب دھل لیں گے تو پاک ہو گیا خلاص. لیکن پخانہ ہے، پیشاب کو اس کو کیسے صاف کریں گے؟ اس کو وہ بذاتہ ہی بعینی وہ کیا؟ وہ نجس ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. اختصار وقت بچاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں. انہا لیست بنجس انما ہی من الطوافین علیکم. الطوافین کا جو لفظ ہے یہ جمع طواف ہے. طواف کس کو کہتے ہیں؟ جو کثرت سے آتا جاتا گھومتا ہے، غصہ ہے نکلتا ہے. جو حقیقت میں کون ہوتے ہیں؟ خادم. اس سے مراد کیا ہے؟ خادم ہے. ابن الاثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں فی النہایہ فی غریب الحدیث، ان کی ایک کتاب ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں وہ الفاظ جن الفاظ کی شرح کی ضرورت ہے وہ بیان کرتے ہیں. اس میں تو کہتے ہیں الطائف الخادم الذي يخدمك برفق وعنایہ. الطائف اس کو کہتے ہیں وہ خادم جو آپ کی خدمت کرتا ہے بہت ہی رفق اور عنایت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ. اور الطواف فعال ہے، شبہہ بالخادم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بلیوں کی تشبیہ دے دی ہے خادم کی طرح. جس طرح کی خادم اپنے سید کی خدمت میں آتے جاتے رہتے ہیں اور اس کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، تو ایسے ہی یہ بلیاں بھی ہیں. کہاں سے لیا گیا کہ خادم طواف ہے؟ وہ قرآن مجید کی اس آیت سے، سورۃ النور کی آیت نمبر 58، لیس علیکم جناح لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہم طوافون علیکم بعضکم علی بعض. تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو. تو ان خادموں کو کہا بکثرت آنے جانے والے، طواف کہا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھائیو بلیوں کی مشابہت دی ان خادموں کی طرح، طواف جو بکثرت آتے جاتے اور آمد رفت ان کی ہوتی رہتی ہے. بھائی اور محترم ساتھیوں، اب اس حدیث سے جو اہم فائدے وہ ذکر کر رہا ہوں، اور یہ حدیث آج مکمل اس کو کرنا ضروری ہے. پہلا فائدہ یہ ہے کہ کیا رہا ہے؟ پہلا فائدہ جس طرح سابقہ حدیث میں کہا گیا کہ کتا کیا؟ نجس ہے، تو اس حدیث میں کیا فائدہ ہے؟ کہ بلی اور بلی کا بدن پاک ہے، اور یہ بلی اور اس کا بدن کیا؟ نجس یا نجس نہیں ہے. تو اگر بلی کوئی چیز چھو رہی ہے تو کیا رائے ہے؟ وہ چیز ناپاک ہو جائے گی؟ نہیں، وہ چیز پاک ہے. اور اگر کوئی چیز برتن میں منہ ڈال لے اور اس کو چاٹ لے اور کھا لے یا پی لے تو وہ چیز، اس کا جوٹھا پاک ہے یا نجس ہے؟ اس کا جوٹھا پاک ہے، اس کا جوٹھا پاک ہے طبعاً بھائیو. لیکن کیا رائے ہے؟ اگر واضح ہے کہ اس کے منہ پر نجاست لگی ہوئی اور آ کر چاٹ رہی تو لا شک ادھر نجاست کی وجہ سے ادھر اس کو مستثنیٰ کیا جا رہا ہے. تو یہ المہم اس کا جوٹھا بھی پاک ہے. اللہ کہ آپ کو یقین ہو گیا، سامنے دیکھ رہے ہیں ارے نجاست یا چوہا، اگر یہ کہا جائے وہ ناپاک ہے، چوہا کو کھا کے آ کر اور وہی خون لگا ہوا اور آ کے آپ کے برتن میں ڈال رہی ہے، تو ادھر کہا جائے گا کہ نہیں، ادھر یہ نجاست کا امکان ہے، اس طرح نہیں کہا جائے گا کہ پاک ہے. تو یہ بھائیو اس طرح بلی اور بلی کا بدن پاک ہے، اور کوئی چیز چھو رہی ہے یا چاٹ رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے تو وہ چیز پاک ہے. اس طرح اس کا جوٹھا کیا ہے؟ وہ پلید اور نجس نہیں ہے. کیا رہا ہے؟ صحیح ہے. دلیل کیا ہے حدیث سے؟ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہا لیست بنجس، کہ یہ بلی کیا؟ پلید نجس نہیں، پہلی بار. پھر ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو قتادہ نے وضو کیا اس کے باقی پانی سے. اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت دی کس سے؟
من الطوافین علیکم والطوافات، جو بکثرت آتے جاتے ہیں ان سے خادموں کی طرح، تو یہ یعنی مشکل ہے کہ اس سے تم بچو، تو شریعت نے آسانی برتی. خلاص شریعت میں بھائیو کیا ہے کہ المشقہ تجلب التیسیر، جہاں بھی جب مشقت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں دے دیتا ہے. تو ادھر وہ کیا ہے، اس طرح یہ 3 دلیلیں ذکر کی گئی، یا 3 اعتبار سے اسی حدیث سے استنباط کر کے ذکر کیا گیا کہ یہ پاک ہے. لیکن اب سوال ہے اس کے بعد بھائیو، کیا بلی یا بلہ کا پیشاب بھی، پاخانہ بھی، خون بھی، یہ بھی پاک ہے؟ ہاں کیا رہا ہے؟ یہ بھی اختصار بچاتے ہوئے اکثر اہل علم، اب اکثر کہہ دیا تو جان جا، کبھی کوئی زونی کہ اب دوسرا بھی قول بیان کرو، اکثر اہل علم، جمہور اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں بھائیو نجس ہیں. اور الاصل بھائیو بلی، الاصل اگر یہ حدیث نہیں ہوتی تو بلی نجس ہوتی یا پاک ہوتی؟ نجس ہے. کیوں؟ اس لیے بھی پنجوں سے شکار کرتی ہے، ہاں، اور پنجے سے شکار کرنے وہ نجس ہے، اور پھر ایسے اس کا کھانا حرام ہے جائز ہے؟ حرام ہے. اور الاصل جو چیز حرام ہے تو کھانا بھی، جو چیز کھانا حرام ہے تو وہ چیز نجس ہے. لیکن اس حدیث سے ہم نے مستنبط کیا تو جتنی باتیں اسی کو ہم کہیں گے پاک ہے، اور باقی اس کا پیشاب، پاخانہ یا ایسے خون، وہ کیا، وہ نجس ہی ہے. واضح بھائیو؟ اچھا، دوسرا فائدہ، اور یہ بہت ہی آسان ہے، ہاں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے فعل سے یہ فائدہ مستنبط یا ہم استنباط کر رہے ہیں. کیا فائدہ ہے کہ اگر بلی پانی میں منہ ڈال دے، پی لے، تو کیا رہا ہے، پانی پاک ہے، پانی کم ہو یا زیادہ ہو. ہاں، اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے پاس پانی کم تھا، ہو گیا بھائیو، یا پورے ایک دریا میں کر رہے تھے، پانی کم تھا ہوگا، انہوں نے پھر وضو کیا. بالکل ہاں، اس کا جھوٹا پاک ہے، جھوٹا پاک ہے، واضح ہو گیا شروع میں. اور ادھر مزید اس لیے وضو کی بات آئی اس میں، تو مزید ایک مرتبہ مزید وضاحت کے لیے الگ سے فائدہ ذکر کیا جا رہا، ورنہ یہ تقریباً پہلی بات میں داخل ہو گئی بدرجہ اولا. جب اس کا جھوٹا پاک ہے تو پانی تو بدرجہ اولا وضو کرنے والا، لیکن تب بھی مزید وضاحت کریں. اچھا، تیسرا فائدہ یا حکم بھائیو، گدھا یا ایسے کھچر، کیا اس کو ہم اس طرح اس بلی پر قیاس کر سکتے ہیں کہ جس طرح بلی مستثنیٰ ہے اور اس کا جوٹھا یا اس کا بدن پاک ہے تو یہ ایسے ہی گدھا اور کھچر بھی؟ تو جواب اس کا کہ ہاں، کہ یہ اس کا بھائیو، اس کا بھی جوٹھا پاک ہے، اس کا پسینہ پاک ہے. وجہ کیا؟ وہی سبب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے لیے ذکر کیا، من الطوافین علیکم. بکثرت خاصا پہلے بھائیو، ابھی آپ نے بھول جائیں کہ ماشاءاللہ سب کے پاس گاڑیاں ہیں، وہی وسیلے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہ پر سوار ہوتے تھے، کھچر پر، تو یہ وہ بھی وہی بات پائی جاتی، طوافین علیکم والی بات آتی ہے. پھر ایسے لوگوں کو ضرورت رہتی تھی، اور ابھی بھی ضرورت ہے بہت سی جگہوں پر، کہ اس پر بھائیو بیٹھتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، اپنا سامان لاتے ہیں، لے جاتے ہیں. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سوار ہوتے تھے، اور ایسے صحابہ کرام سوار ہوتے تھے، اور اگر وہ نجس ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کرتے. تو بھائیو وہ بھی اس طرح اس کا جوٹھا اور اس کا یہ عرق یعنی پسینہ، اور ایسے ہی اس کا بدن، یہ پاک ہے. چوتھا فائدہ، اور یہ آخری ہے، اور اپنی بات میں اب ختم کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں کہ کہاں سے فائدہ مستنبط ہے اس حدیث سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی اچھے اور جید معلم اور استاد تھے، اور آپ اچھے ڈھنگ سے تعلیم دیتے تھے. یہ کہاں سے مستنبط ہے بھائیو فائدہ اس حدیث سے؟ کہاں سے؟ چلیے آسانی، صحیح اور واضح، لیکن صحیح آپ کا جواب. لیکن نہیں، کہاں مٹی میں یار، ابھی ہم بلی والی حدیث ہے. ہاں صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ یہ انہا لیست بنجس، تو آپ نے سبب سے جوڑ دیا، انہا من الطوافین علیکم، یعنی اس لیے یہ بکثرت یہ ہمیشہ داخل ہوتی خارج ہوتی خادموں کی طرح. تو تاکہ اس میں کئی فائدے ہیں. نمبر 1، آپ استدلال کریں کہ شریعت اسلامیہ ایک مکمل ایک شریعت ہے. سبحان اللہ، دیکھیے اس لیے ادھر ضرورت تھی، حاجت تھی، تو شریعت نے آسانی دے دی. نمبر 2، تاکہ ایک عقل مند یا ایک مکلف
یعنی ایک بالغ عاقل جس پر واجب ہے کہ شریعت کی تطبیق کرے، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، جب جان جائے کہ ہاں یہ جائز ہے اور اس کا سبب کیا ہے تو لا شک اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ ورنہ ایک ہو سکتا ہے کہ یار یہ بلی یہ تو یار یہ بھی پنجے سے شکار کرتی ہے، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ مثلاً یہ شکار والے کا مثلاً آپ وہ نہیں کھا سکتے ہیں، پھر یہ بلی کا کھانا گوشت حرام ہے، تو پھر یہ کیسے، یعنی سوال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چلیے اس لیے آپ سکون اور مطمئن ہو جائیں، انہا من الطوافین علیکم، اس لیے بکثرت آمد رفت اس کا ہوتا رہتا ہے۔ ایسے نمبر 3، تاکہ بھائیو یہی جہاں بھی یہ علہ یا سبب جہاں بھی ہو تو آپ اس کو بھی قیاس کر سکیں، جس طرح گدھے اور کھچر کے بارے میں جو بات آئی۔ بھائی اور محترم ساتھیو، اس طرح اس حدیث کی بات مکمل ہو گئی، اور الحمدللہ ایک مکمل حدیث کے بعد ہمارا یہ درس مکمل ہوا۔ کوشش رہے گا باذن اللہ، کوشش میری رہے گی کہ آئندہ یعنی ایک حدیث اگر لمبی ہے 2 حدیثیں پوری مکمل کریں، تاکہ بھائیو بات مکمل ہو جائے اور پھر آسانی ہونے درس میں نئی حدیث کی تشریح میں۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد۔